سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں سنو سمجھو سیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. السلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں نے نمنی پیاری پیاری بچیوں کے لیے پیارا پیارا سا پروگرام ہم لے کر آ گئے ہیں. سنو سمجھو سیکھو. اچھی باتیں آپ کو سناتے بھی ہیں، سمجھانے کی بھی کوشش ہوتی ہے، سکھانے کی بھی کوشش ہوتی ہے. تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک اچھے انداز سے، توجہ کے ساتھ. جو یہاں بچے ہیں آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور جو گھروں پر بچے ہیں آپ نے بھی رہنا ہے. اور آپ کے لیے ہم سنا رہے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور سوال آپ کو دے دیتے ہیں. سوال کیا ہونا چاہیے بھائی؟ سوال آپ کے لیے ہے، یہ بتائیے کہ مشکل نے آسان دے؟ آسان دے. آپ کے لیے تھوڑی ہے، جو گھروں پر بچے ان کے لیے سوال ہے. اب مشکل دے آسان دے؟ مشکل. دوسروں کے لیے مشکل، اپنے لیے آسان. یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، تو آسان ہونا چاہیے نا سب کے لیے. چلے بھائی یہ بتائیے کہ مشکل آسان، یہ تو کوئی مل ہی نہیں رہا بھائی. مشکل آسان کیا کرے؟ آسان ہی کر لیتے ہیں. یہاں جو موجود ہے وہ کون سی جگہ ہے جسے نعمتوں کا گھر کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ نیچے کر لیں. پتہ ہے تو سنبھال کے رکھیں اپنا اچھے سے، کیونکہ جی یہ سوال ہے جو گھروں پر بچے ہیں ان کے لیے. وہ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ بتا دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو کون سی جگہ ہے جسے نعمتوں کا گھر کہا جاتا ہے، جہاں جو چاہے گا مل جائے گا، جو چاہیں گے آ جائے گا فوراً، کوئی دیر نہیں لگے گی. تو ایسی کون سی جگہ ہے، اور وہاں جانے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. جانا ہے نا بھائی اسی جگہ پہ. آج تو چیز دیکھتے ہیں، پانی آتا ہے منہ میں پر چیز نہیں آتی. ہوتا ہے بس ایسے ہی نہیں ہے. ابو کو بولیں تو مسئلہ ہو جائے گا، لیکن وہاں پر جس چیز کو دیکھ کر دل چاہے گا کہ آ جائے وہ آ جائے گی. تو ایسی زبردست جگہ کون سی ہے، اور وہاں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی بھائی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور سب سے پہلے آج کون سا سیگمنٹ کریں بھائی؟ سوال جواب سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے سوال ہے بھائی، مائک ادھر دے دیں. آپ سے سوال ہے، کس سورت کے شروع میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی؟ سورۃ الفتح. کیا ہے؟ سورۃ الفتح. دوبارہ سورۃ الفتح. آرام سے. سورۃ الفتح. ہاں ابھی ٹھیک ہے، پہلے کچھ اور ہی آواز آ رہی تھی. سورہ فتح، یہ یوں کہہ لیجئے. چلے جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے، کس سورت کا ایک نام سورہ نون ہے؟ سورۃ القلم. سورہ قلم کا ایک نام، سورہ قلم کا نام ایک نام سورہ نون بھی ہے. مائک دیا نہیں آپ نے؟ مائک کیا کریں گے رکھ کے. آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں کتنی سورتوں کی تلاوت فرماتے؟ 2. 2 رکعت ہوگی تو 2 صورتیں ہیں. وہ کون کون سی ہیں یہ بتانا ہوگا بی ٹیم نے. جی. سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون. سورہ جمعہ اور جمعہ. یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ جمعہ. سورہ جمعہ. مائک میں صحیح بتائیں. سورہ جمعہ، ٹھیک ہے؟ سورہ جمعہ. چلیں جی، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون. آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کس وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی، یعنی رات کے وقت. ارے سوال تو پورا ہونے دیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. فل رٹا جو ہے وہ ایک دم آ رہا ہے تیزی کے ساتھ باہر. کس وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی نہیں ملتی؟ دن کے وقت. یہ کہاں سے آ گیا؟
انہوں نے کیا کہا تھا؟ رات کے وقت. تو جواب کیا ہوگا ان کا؟ میں نے کیا سوال کیا ہے؟ کس وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی نہیں ملتی؟ جبکہ اس کا صحیح سوال اور وہ کیا تھا سوال؟ کس وقت دل جمعی ملتی ہے؟ وہ کون سا وقت ہے؟ رات کا. تو یہ تو آپ نے سوال سننے سے پہلے ہی زیادہ جلدی بھی مسئلے کر دیتی ہے. چلیں مان لیتے ہیں آپ کا، ٹھیک ہے جی. اور دن کے وقت جو ہے وہ یہ اب انہوں نے اپنی طرف سے لائے. جی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القوی. ابو کا نام؟ محمد یاسر. پڑوسی کا نام؟ حسر ہے، پڑوسی کا نام نہیں پتا ہونا چاہیے، پڑوسی نہیں ہے. بھائی نوفل پتا ہونا چاہیے پڑوسی کا نام. مائک دے نوفل کو، مائک دے، ان سے باتیں کروں گا میں. کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں، مدرسے میں؟ مدرسے میں. اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ قاعدہ، ناظرہ؟ نادرا. روز ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں، الگ الگ بیٹھتے جا جا کے، یا بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنے مدرسے میں؟ پڑھتے نہیں، مدرسے نہیں جاتے. سیٹ ہوگی نا، ایک جگہ ہوگی، روز وہیں بیٹھ جاتے ہیں، جا کے بولتے نہیں میری جگہ ہوتا میں بیٹھا تھا کل بھی، آج بھی میں بیٹھوں گا. وہاں کوئی آس پاس میں بیٹھے ہوتے بچے آپ کو؟ ان کے نام پتہ ہے آپ کو؟ میں بولے ہی جا رہا ہوں، وہ بس مسکرائے جا رہے ہیں. یہ ان کا فائدہ، یہ مسکراتے رہتے نا تو بندہ بات کرتا رہتا، جواب دے نہ دے، کچھ نہیں بتائیں گے. وہ ہوتا ہے نا پڑوسی، تو ہوتا ہے. ابھی آپ کے آس پڑوس میں کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا؟ ان کے نام پتہ ہے آپ کو؟ مائک میں جی پتہ بجا ہے. کون رہا مائک کو؟ تو میں نے بولا پڑوسی کا نام تو آپ بتا نہیں رہے. خیر جی، آپ سے سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کی عبادت کرتے وقت دل کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ پاک کی طرف. اللہ پاک کی طرف. ٹھیک ہے جی. ادھر ادھر کھڑے ہوئے نماز میں اور گھوم رہے مارکیٹ میں، یہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی واپس دے دو نوفل مائک، کھیل چکے ہو تو سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. یہ دیکھو وہ بھی مست ہے، واپس دے سیدھے ہاتھ میں. پھر سے لیں، پھر سے دیں، پھر سے لیں. ہاں چلیں آپ ادھر دیں. آپ سے سوال ہے کہ کس دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن. جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے وہ کون ہے جسے قیامت کے دن کسی صورت بھی عذاب سے نجات نہیں ملے گی؟ کافروں اور غیر مسلم. دونوں کو؟ جی ایک کو نہیں، دونوں کو. دونوں کو. یہ غیر مسلم اور کافر میں کیا فرق ہے؟ پتہ نہیں، رٹا مارو صحیح والا ہے. بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایک ہی تو بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ ایک ہی چیز ہے. غیر مسلم مطلب جو مسلمان کا غیر ہو، یعنی مسلمان نہ ہو. تو جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے. تو ایک ہی بات ہے. سمجھنا چاہیے، کوشش کریں. جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے، کوئی بھی آپ کو سمجھا رہا ہے، کوئی بھی آپ کو پڑھا رہا ہے، تو اگر کوئی سی بات میں بھی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. لیکن مسئلہ یہ سوال بھی تو آئے ذہن میں، توجہ ہوتی ہے صرف رٹا مارنے پہ. چلے بھائی جواب درست ہو گیا ہے. اب کالز ہیں تو کالز کی طرف چلتے ہیں، نہیں تو آگے چلتے ہیں بھائی. چلیں بھائی کالز دے دیں. میں کھچی والا سے سید علی حیدر شاہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پیاری پیاری وقار باپو، آج میں نعت شریف سناؤں گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، صلی اللہ علیہ دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس ایک شعر سنایا اور سنا دیتے بھائی. یہاں کوئی ہے نا سنانے والا؟ ایک ہاتھ اڑ گیا بھائی. مائک دیں ذرا انہیں. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا بچوں؟ ایسے ایسے لہرائیں ذرا، کو یاد کر لیں. اب نیچے کر لیں. ٹھیک ہے جی. کون سی نعت سنائیں گے؟ معجزہ میرے نبی کا. کتنے اشعار سنائیں گے؟ پوری. پوری کتنے؟ 200 اشعار؟ نہیں. پھر 500؟ نہیں. پھر کم از کم 8. کم از کم 8. تو آدھا پروگرام آپ کو دے دیں پھر. تھوڑے سے کم کر لیں. ایک دو ہم کالز لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑے 4 کر لیں. جی سر. 8 کی جائے. ٹھیک ہے جی. کالز. میرا نام شاد امان اتاری ہے. میں شاپر جان افیئرس کر رہا ہوں.
ٹھیک کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. شاہ زمان, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. جی نیکسٹ. میں سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. آج میں سورہ دخان کی آیت کی تلاوت کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ہاں بھائی صحیح سنائیے. حافظ کون ہے آپ میں سے؟ پورے حافظ نہیں ہیں, تھوڑے حافظ بھی نہیں ہیں. چلیں جی ماشاء اللہ. ہاں جی. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. مصطفیٰ سے خدا کو پیار کتنا دیکھیے, مصطفیٰ سے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی, آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی. ڈوبے سورج کو پلٹ جا کہہ دیا تو ہو گیا, کہہ دیا تو ہو گیا. ڈوبے سورج کو پلٹ جا کہہ دیا تو ہو گیا. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک, مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلک. آقا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نام کیا بتایا تھا بھائی آپ نے؟ عبد القوی. عبد القوی. ماشاء اللہ اچھی آواز ہے, اور پریکٹس کرتے رہیں گے تو اور اچھے نعت خواں بن جائیں گے. جی آگے چلتے ہیں. اور جی ایک یہ مشین دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی یہ آپ کے لیے بنائی ہے ہم نے. پہ ایک تھوڑا گیم کا گیم ہو جاتا ہے, اور علم دین کا علم دین. چلتے ہیں جی ایکٹیویٹی ٹائم کی طرف. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. ہاں جی کیا کرنا ہے پتہ ہے؟
پتا ہے؟ نہیں پتا؟ پتا ہے؟ جی جی ادھر سے جی جی ہو رہی ہے. ٹیم اے تو سن سن سی لگ رہی ہے. ٹیم اے نہیں آ رہی ہے؟ پھر کون آ رہا ہے ٹیم اے میں سب سے پہلے؟ نہیں بھائی یہ ایک دوسرے کو دھکا دے کے بھیجیں گے. نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں. بی والے تیار ہیں؟ بی والے تیار ہیں؟ آ رہے ہیں. اتنی مشقت سے آ رہے ہیں تو کیا کریں گے جی. چلے بھائی آ جائیں, آپ کو لے کے چلتے ہیں. لائے مائک دے دیں مجھے, آ جائیں. یہ آپ سے سوال ہے, کن کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا؟ ٹھیک ہے ادھر آ جائیں. ہاں یہ جی سنبھالنا ہے آپ نے, اور یہ بال جائے گی اور باہر جانی نہیں چاہیے بھائی. ایک چانس ہوگا, دوسری دفعہ باہر گئی تو آؤٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپشن میں دے رہا ہوں, تو جو آپشن آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہاں آپ نے پہنچانی ہے, اور جہاں بال پہنچے گی وہ ٹھیک مانا جائے گا, چاہے آپ کو درست پتا ہو یا نہ پتا ہو. ٹھیک ہے, یہ لے جی پکڑیں. اور آپشن ہیں آپ کے لیے, نمبر اے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بی فرشتوں کی, سی صحابہ کرام, اور ڈی مسلمانوں کی. کن کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا؟ اب بال کے ذریعے جواب دے دیں, آپ بھیج دیں اس کو. ہاں جی جھکائیں تھوڑا سا آگے اور چلنے دیں. یہ روکی اور پہنچ گئی ڈائریکٹ بی میں. کہاں پہنچا رہے تھے آپ؟ ڈی میں. اور ڈی میں کیا ہے پتا آپشن؟ آپشن بھول گئے؟ مسلمانوں کی خوشی کے لیے. اور جواب ٹھیک کیا تھا بچوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے آپشن ٹھیک تھا. ویسے بی پہنچ گئے, اے میں پہنچ جاتی تو جواب آپ کا تکے میں ہی ٹھیک ہو جاتا, لیکن یہاں تو ہو گئی ہے ٹیم اے سے غلطی. وہ دیکھیے کتنا افسوس ہو رہا ان کو, چیک کریں. جی اپنی جگہ پر جائیں گے آپ, غلطی ہو گئی ہے. جی بھائی بی سے کون آ رہا ہے؟ آپ آ رہے ہیں؟ آ جائیں بھائی, مائک دے دیں ادھر ہی سب, ان کو دے دیں مائک. سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا, جو سیدھے ہاتھ میں لے اس کے دینا ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کرنا کن کا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے, اے میں ہے مومنوں کا, بی میں کافروں کا, سی منافقوں کا, اور ڈی مجرموں کا. یہ چلا, کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ بی میں پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ. اچھا جی دیکھتے ہیں بھائی, ان کا کہنا ہے بی میں, اور بال تو گئی باہر. یہ بالکل باہر. اب یہ آخری چانس ہے, اب آپ کا اے بی سی ڈی کچھ کام نہیں دے گا اگر باہر گئی تو, کیونکہ پھر موقع نہیں ملے گا. بی میں جا رہے نا, یہ اور بی میں گھوم کے پہنچ گئی, اور بی میں آپشن تھا کافروں. جواب درست ہے. واہ بھائی واہ, خوش ہو گئے. ٹیم بی نے درست کر دیا ہے. دیکھیں اپنی خوشی سے آئیں گے نا مسکراتے ہوئے, تو ہاتھ بھی اچھے سے چلتے رہیں گے اور ہو سکے گا. ہاں بھائی اب کون آ رہا ہے اے سے؟ اب تو دھکا دے کے نہیں بھیجا جا رہا, خوشی خوشی آ رہے ہیں. آ جائیں جی. آپ سے سوال ہے, کس امت کی فضیلت و عظمت کی ایک وجہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے؟ اے امت نوحی, بی امت ابراہیمی, سی امت محمدی, اور ڈی امت موسوی. پہنچا رہے ہیں بھائی, چلیں بھائی. کہاں لے جا رہے ہیں؟ سی میں. آرام سے, یہ سی نہیں ہے میرے بھائی, یہ باہر ہے. چلیں بھائی, اب لاسٹ ہے یہ, اب باہر گئی تو آؤٹ. سی میں لے جانا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں. سی میں جانا تھوڑا مشکل, یہ واپس آ رہی ہے جی. ہاں چلیں چلیں چلیں, اور پہنچ گئی ہے بی. جانا تھا سی, تو جواب ہو گیا غلط. نہیں, ہاں ایک منٹ, ٹھیک ہے. ارے آپ نے کہاں پہنچا رہے تھے؟ سی میں. ہاں ٹھیک ہے, بی میں پہنچ گئے, امت ابراہیمی, اور سی تھا امت محمدی. غلطی ہو گئی بھائی, برابر ہو گئی کہ غلطی نہیں. پہلے بھی تو اے سے غلطی ہوئی تھی, 2 غلطیاں ہو گئیں. جائیے جی اپنی جگہ پہ. اب کون آ رہا ہے؟ آپ آ جائیں بھائی, سیدھے ہاتھ میں دینا. ٹھیک ہے جی, آ جائیں. کس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟ اے پیدائش کے دن, بی وفات کے دن, سی میثاق کے دن, ڈی قیامت کے دن. بال بھی لینی ہے میرے بچے جی. کہاں پہنچائیں گے؟ ڈی. دیکھتے ہیں پہنچتی ہے یا نہیں. بال چلی ہے اور یہ باہر آ گئی ہے سیدھے سیدھے. یہ لیں جی. پھر چلی, روکیں, بریک لگائیں.
یہ ڈی 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 اور ڈی میں انہوں نے پہنچایا ہے جو تھا قیامت کے دن. جواب بی تو صحیح کیے جا رہی ہے. بیٹھے بھائی. اے آپ آ جائیں بھائی. آپ کے لیے ہے سورہ آل عمران کہاں نازل ہوئی؟ نہیں، سوال یہ ہے کائنات کے بننے سے پہلے اللہ پاک نے تمام نبیوں کو کس نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا؟ اے حضرت آدم، بی حضرت ابراہیم، سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈی حضرت نوح علیہ السلام پر. 4 آپشنز آ گئے ہیں. کہاں پہنچائیں گے؟ سی. چلیں دیکھتے ہیں پہنچتی ہے کہ نہیں. بال چلی، بریک لگایا اور پہنچ گئی بی میں. کیا ہوا؟ یہ ٹیم بی کی کوئی لڑائی ہے بال سے یا کس سے لڑائی ہے؟ غلط ہو گیا ہے جی. سی ہی آپشن ٹھیک تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے. نوفل آئیں گے آپ؟ نہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بھائی آپ آئیں گے؟ کون رہ گیا ہے؟ کون کون گیا ہے؟ دو کون؟ آپ دونوں آپ رہ گئے. ان کو آنے دیں. چلو بھائی آ جاؤ جلدی سے. آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ سورہ آل عمران کہاں نازل ہوئی؟ نمبر اے مکہ پاک، بی مدینہ پاک، سی طائف میں اور ڈی ابوا میں. آل عمران کہاں نازل ہوئی؟ اے مکہ پاک، بی مدینہ پاک، سی طائف اور ڈی ابوا. کہاں پہنچا رہے ہیں؟ بی. چلیں دیکھتے ہیں پہنچتا ہے کہ نہیں. بال پہنچتی ہے کہ نہیں؟ بال چلی، یہ اور ڈائریکٹ پہنچی. بی میں. جواب ہے بی میں. کیا ہے آپشن؟ محمد پاک. ہے نہیں، مدینہ پاک. مدینہ پاک. جواب درست ہے. جی. اے سے کون آئے گا؟ اب آئیں گے ٹھیک کرنا بھائی، ہر دفعہ غلطی ہو رہی ہے. آ جائیں جی. آپ کے لیے ہے مسجدیں بنانا کن کی سنت ہے؟ اے انبیاء اکرام علیہ السلام، بی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور سی اولیاء اکرام کی اور ڈی فرشتوں کی. ٹھیک ہے، کہاں پہنچائیں گے؟ ڈی میں. ڈی میں مسجدیں بنانا فرشتوں کی سنت ہے. انبیاء کرام وہ اے انبیاء اکرام، بی صحابہ اکرام، سی اولیاء اکرام. اے میں پہنچائیں گے. دیکھتے بھائی ابھی صحیح کیا ہے اور پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی. یہ میرے بچے اس کو کیا کہتے ہیں سب بتاؤ؟ ہاں اس کو کہتے ہیں بی. تو غلطی کیا کر رہے ہیں؟ کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ چلیں بھائی یہ پھر سے غلطی ہو گئی ہے ٹیم اے سے. اب بی سے کون رہ گیا آخری کے لیے؟ یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں چھوٹے، ان کو بلا. آپ نے تو نعت بھی پڑھی ہے نا، آخری ہے یہ، اس کے بعد ختم ہو گیا. چلو آپ آ جائیں. نیک اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا کن کا طریقہ ہے؟ اے بے عقلوں کا، بی منافقوں کا، سی بے وقوفوں کا، ڈی مجرموں کا. ٹھیک ہے بھائی کہاں پہنچائیں گے؟ بی. بی میں منافقوں کا. دیکھتے ہیں بال پہنچتی ہے کہ نہیں. یہ بال چلی آرام آرام سے. یہ اے سے گئی ڈی، ڈی سے گئی اے سے گئی اے میں. چلی گئی ہے اے میں. اور پہنچانی دی بی میں. اور اس لیے جواب ہو گیا غلط. اصل صحیح جواب تھا منافقوں کا. چلیں کوئی بات نہیں، کوشش تو کر لی نا، تھوڑا سا کھیل ہو گیا. چلے بھائی تو یہ ہو گیا. اور کون جیتا اس میں؟ بی ٹیم جیت گئی. بھائی اے ٹیم آپ کو تحفے میں بھی مائک ملے گا اور کچھ نہیں مل سکتا. جی کالز. میرا نام صالح محمد ہے. میری عمر تقریباً 10 سال ہے. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے جنت کو نعمتوں کا گھر کہا جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کے کام کرنے چاہیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر. آمین. نوفل کیا ہوا میرے بچے؟ کہاں گم ہو؟ تک گئے؟ اب پتہ نہیں ان کے سٹائل دکھایا کہ نہیں دکھایا. وہ سٹائل بھی تو ان کے انوکھے ہی تھے، دکھانا بھی ذرا مسائل ہیں. اور ہاں صحیح سے تھوڑا بیٹھنا ہے. کیسے بیٹھنا ہے؟ ہاں ٹھیک طریقے سے. کپڑے کہاں ہونے چاہیے نوفل بھیا؟ ہاں ایسے. سوئے نہیں رات کو؟ صحیح سے نہیں سوئے؟ چلیں جی. وہ ہر جواب ان کا ایک ہی ہوتا ہے. کیا
مسکراتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں. چلو بھائی آپ وہ سنا دیں اپنا, یہ یاد کر کے آئے تھے نا حدیث. مائک دے ذرا, سیدھے ہاتھ میں دینا ہے ان کا, الٹا ہاتھ آگے آتا ہے. ہاں میں آج آپ کو ترمذی شریف کی حدیث سناؤں گا. صاحبی علی الحوض و صاحبی علی الغار. ترجمہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ابوبکر تم میرے حوض کوثر اور غار کے ساتھی ہو. سبحان اللہ, اپنا کام پورا کر لیا آپ نے. اب بس ٹیک لگا کے پھر ٹانگیں اوپر رکھ کے پھر. اور کون سنائے گا بھائی؟ کوئی یاد کر کے آیا ہو, کچھ تسلی ہو جائے سب کو. ہاں بھائی آپ نے کچھ کیا ہے نہیں ہے؟ بھائی ان کو دے دو بھائی مائک. پویم کون سی پویم؟ چڑیا بولی چو چو چو. کون بولی؟ چڑیا بولی. چڑیا بولی, ٹھیک ہے چلو سنا دیں. چڑیا بولی چو 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 چو. اللہ اللہ. ایک کوئل بولی چو 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 کو کو کو. اللہ اللہ. آتی جائے جاتی جائے رتولو کا چتی جائے. چیت کی مکھی شہد بنائے نام محمد پڑھتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. بس چلے بھائی. شہد کی مکھی بناتی ہے شہد کی مکھی بناتی ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی. اور آپ لے لیں مائک, لے لیں, سیدھے ہاتھ سے لیجیے گا جی. ہاں بھائی کچھ آیا آپ کا؟ کچھ نہیں. بھائی تو نہیں آپ دونوں بھائی ہیں تو اس لیے آپ بھی مسکرائے جا رہے ہیں بس جواب دینے کے بجائے. جی لاوت کون سی سورت؟ ابھی یاد کر رہے ہیں لگ رہا ہے. جی چلے سنا دے. اعوذ باللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ. آپ نہیں مسکراتے؟ تھوڑا سا اور مسکرا دیں. ہاں بھائی آپ نے بس مسکرانا ہی ہے. چلیں جب کوئی مسکرائے تو اس کو دیکھ کے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ یاد ہے کسی کو؟ اضحک اللہ سنک. کیا پڑھیں گے نوفل؟ اضحک اللہ سنک. ارے واہ, ان کو دیکھ کے پڑھ دیں ذرا. دیکھیں بھائی کو دیکھیں. ہاں اب پڑھیں. اضحک اللہ سنک. تو دیکھیں تو صحیح, ادھر دیکھیں آپ ادھر دیکھیں. اضحک اللہ سنک. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے. جی بھائی کالز کی طرف چلتے ہیں واپس. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں. ٹھیک ہے. جنت پانے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہوگا, نماز پڑھنی ہوگی اور روزے رکھنے ہوں گے. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا مدنی چینل زبردست. جی نیکسٹ. میرا نام محمد عقیل ہے, میں لاکانہ سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سورہ قریش بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. اور کوشش کرتے رہیں گے تو اور بہتری ہوتی جائے گی, جو غلطیاں ہیں وہ نکلتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. کار بھائی میں محمد یمین گیلانجی ریفریش کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے جنت. کار بھائی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے جس سے ہم جنت میں جائیں. جزاک اللہ خیرا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد انصویر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو تلاوت سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله
صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک اور اچھے انداز سے آپ کو تلاوت قرآن کرنے کی سعادت عطا فرمائے. جی ایک اور کال شامل کریں گے ہم. میں یار خان سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں. جنت میں جانے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا مدینہ. زبردست زبردست. جی نیکسٹ. زینب تاریہ ہے، میں نورانی سے بول رہی ہوں. بتاؤں گی. جنت. جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے میرے بچوں؟ جنت کوئی نہیں، کیا چیز ہے جنت؟ بتائیں. آ گیا یہیں، آ گئے، بجلی آ گئی واپس. اللہ کا گھر. تو مسجدوں کو کہتے ہیں نا اللہ کا گھر، وہ بھی اس طرح کے وہاں پہ اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے. جنت کے لیے کیا بتایا تھا ابھی سوال میں ہی تھا؟ نعمتوں کا گھر. کیا چیز ہے؟ نعمتوں کا. ہاں، یعنی وہاں پر ساری نعمتیں جو چاہیں گے. نوفل بھائی کیا ہوگا؟ مل جائے گا. ہاں زبردست بھائی. ایسے وہ گھومتے رہتے ہیں لیکن یہاں ہوتے ہیں. جی نیکسٹ. کیا ہوا؟ آج میں آپ کو درود شریف کی فضیلت سناؤں گا. ٹھیک ہے. تو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے. کسی کو پتا ہے پل صراط کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ؟ آپ کو پتا ہے؟ مائک میں بتائیں ذرا. جنت اور دوزخ کے بیچ میں. جنت اور دوزخ کے بیچ میں. ایک طرف دوزخ ایک طرف جنت ہے. جی. سوچ لیں. یہ کچھ اور بتا رہے ہیں، شاید ان کو دے دیں رائٹ ہینڈ سے. پل صراط دوزخ کے اوپر، جہنم کی، جنت کے راستے میں. یہ والا ٹھیک ہے. جو جب پل سے کٹ کے گرے گا، یا پل سے گرے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. اور جو کراس کر جائے گا وہ جنت میں. جنت میں. اور کتنا بڑا ہے یہ لمبائی چوڑائی؟ دے دیں مائک، دے دیں. آ رہا ہے تو بولے ہمت کر کے. کیا ہوا مائک میں؟ بال سے زیادہ پتلا ہے. اچھا. اور تیز کتنا ہے نوفل بھیا؟ تلوار سے زیادہ تیز. ہاں، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. جہنم پہ بنا ہوا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ درود پڑھیں گے تو روشنی روشنی ہوگی. چلیں بھائی، ایک مقابلہ کرا رہے ہیں آپ دونوں ٹیموں میں. ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی نعمتوں کا. تو یہ ایک نعمت آپ بتانی ہے اور ایک بی نے بتانی ہے، اور ساتھ میں جس نعمت کو آپ بتائیں گے اس کا فائدہ بھی بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے؟ ایک فائدہ بتانا ہے، بلکہ دو. کتنے؟ دو. سوچ کے بولنا ہے. ایسی نعمت جس کے پھر آپ دو فائدے بتا سکیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جیسے آپ نے بتایا پانی. کیا بتایا؟ اب پانی کے کیا فائدے ہیں؟ ایک تو پیاس بجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہانا. ہاں، نہا لیتے ہیں، جراثیم دور کر دیتا ہے، صفائی کا کام دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اب جو بھی نعمت بتانی ہے ساتھ میں اس کے دو. نہیں بتا سکے تو بھی پھر مانا نہیں جائے گا. چلے جی شروع کریں جلدی. اتنا سوچیں. ناک. کیا چیز؟ ناک. ناک. چلیں اب ناک کے دو فائدے بتائیں. سونگھ سکتے ہیں اور سانس لے سکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سونگھ سکتے ہیں اور سانس لے سکتے چلیں ہیں. ٹھیک ہے. سونگیں گے ہیں اور سانس بھی آ رہی ہے. دو ہو گئے. جی. پانی پینا. پانی پینا. کیا فائدے ہیں؟ سیدھا ہاتھ سے. فوائد بتانے ہیں، جیسے ابھی میں نے مثال میں بتا چکا ہوں پانی کے. تو اصولاً ماننا نہیں چاہیے، چینج کریں. بلکہ یہ پانی کا تو میں نے ابھی بتایا، پیاس بجھ جاتی ہے اور نہا لیتے ہیں. دو ہو گئے. دوسری بتائیں جلدی. ہاں کوئی بھی بتا سکتا ہے، پوری ٹیم ہے آپ. جلدی. منہ. منہ کا فائدہ؟ بول سکتے ہیں اور سانس لے سکتے ہیں. منہ سے سانس لے رہے ہیں آپ، تو ناک کا کیا کرنا ہے؟ ناک بند کرا دیں. بول سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں. چلیں یہ ہو گیا نا، بولیں گے اور کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور جلدی جلدی. پھل.
پھل کون سا پھل؟ کوئی ایک پھل کی بات کریں. چلے چلے مطلق پھل ہو گیا, ٹھیک ہے. پھل کے کیا فائدے ہیں؟ آم. ارے پھل مان لیا نا بچے, پھل کے فائدے بتائیں. ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں. ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں جی؟ ہیلدی ہوتا ہے. ہیلدی, دو یہ کیا بات ہوئی, ہڈیاں مضبوط کرتے اور ہیلدی ہوتا ہے؟ دماغ چلائیں, مشکل نہیں ہے اتنا. بتا. ارے بھائی جو بتا انہیں کو دے دیں. نہیں تو ان کے کان میں بول رہے, مائک میں نہیں بول رہے. مائک سے ڈر لگتا ہے. نوفل بھیا صحیح سے بیٹھنا. مزیدار ہوتے ہیں. چلے یوں کہہ لیتے ہیں, مزیدار ہوتے ہیں, ٹیسٹ ملتا ہے ان سے, اور ہیلدی ہوتے ہیں. دو ہوگا جی. بھائی مائک لے لو, بھائی مائک لے لو مجھ سے, سیدھے ہاتھ سے تو دیں. ہاں کاؤنٹنگ شروع کریں بھائی. 5. کان. رک جائیں جی. کان. کان کے فائدے؟ کان سے سن سکتے ہیں. اور دوسرے میں ٹک جائیں گے, کیا کریں کان کا. آپ تو بتا سکتے ہیں فائدہ, کوئی بولے نا, آپ بتا سکتے ہیں دوسرا فائدہ, آپ بتا سکتے ہیں. کلاسز رک جاتے ہیں, ورنہ سوچے اگر کان نہیں ہو تو کہاں رکیں گے, ہے کہ نہیں جی. میرے اس طرح بولنے سے آئیڈیا ہو گیا ان کو 2 فائدے, ورنہ دوسرا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کان سے تو سنتے ہی ہیں نارملی ہیں, یہ اب 2 بولیں گے 2 کان ہیں, ایک سے بھی, اس سے بھی سنتے, اس سے بھی سنتے, 2 ہو گئے. چلیں بھائی, تو گلاسز بھی اسی پر رکیں گے نا. ہاں بھائی. ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. صحیح, آسان تھا جی. پاؤں سے چل سکتے ہیں. اور کیا کریں گے؟ کھیل بھی سکتے ہیں پاؤں سے. بھائی کھیل بھی, چلیں کھیل بھی, چل بھی سکتے ہیں, دوڑ بھی سکتے ہیں, یوں مان لیتے ہیں جی. ہاں بھائی ہو گیا مذاکرات. آپ دونوں بھی بتا دو بھائی کوئی چیز. کچھ نہیں ہے نوفل؟ اتنی ساری چیزیں ہیں, بال ہیں, ناک ہے, منہ ہے, دانت ہے, زبان ہے. نہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ ارے بھائی کاؤنٹنگ شروع کرو, یہ مذاکرات چلتے رہیں گے. 5 4 3 دانت. رک جا جی, کیا ہوا؟ دانت سے چبا سکتے ہیں. دانت, اچھا دانت ہوگا, ٹھیک ہے, نعمت اللہ پاک کی. اور دانت سے کیا کریں گے؟ چبا سکتے ہیں. چبا لیا. رک جائیں, اور کیا کریں؟ ہاں کیا چبانا ہے یہ بھی بتا دیں جی. اور دانت سے کیا کریں گے چبانے کے علاوہ؟ کیا بتا رہے وہ؟ کاٹ لیں گے. کس کو؟ انہیں کو کاٹنا. دانتوں سے کاٹتے بھی ہیں بچے, تو کاٹنا جو ہے وہ سیب کاٹیں. کیا کاٹیں؟ سیب. بعض ہوتے ہیں چھری سے یوں کاٹ کے یہ کر کے دیں, تو تھوڑے دانتوں کو پریکٹس میں رکھیں, ٹھیک ہے. سیب کاٹ کے کھا سکتے ہیں. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کو دانت سے کاٹ کے کھائیں جی. اور کرسی کس لیے ہوتی ہے؟ بیٹھنے کے لیے. اور اس پہ پورے پہ بیٹھنا ہوتا ہے, کارنر پہ؟ پورے پہ. اور نہ بیٹھے تو گر سکتے ہیں جی. ہاں چلیں بھائی, دانتوں سے چبائیں اور کاٹیں جو کاٹنے کی چیز ہے. کسی کو جو ہے وہ کندھے پہ نہ کاٹیں جی. جلدی. منہ. ارے بھائی منہ ہو تو گیا تھا, اور کیا کرنا ہے؟ منہ بول سکتے ہیں, اور وہ کیا تھا, کھا سکتے ہیں. 2 چیزیں ہوئی تھی. جلدی. زبان سے بول سکتے ہیں. زبان سے بول سکتے ہیں, اور زبان سے ٹیسٹ. مائک میں زبان پہ ٹیسٹ آتا ہے. ہاں زبان پہ ٹیسٹ آتا ہے. اگر زبان نہیں ہو تو ہمیں کچھ بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوگا. میٹھا پھیکا کیا ہوا کچھ پتا؟ لے بھائی یہ تو اتنی دیر میں تو گیا. چلے بھیا خیر ہے جی. ہاں بھائی ان کو دے مائک. اب جلدی ہوگا. رکو پاؤں ہو گیا ہے. 5 انگلیاں جی سے لکھ سکتے ہیں. انگلیاں اور انگلیوں سے کچھ چیز پکڑ بھی سکتے ہیں. ہاں انگلیاں بہت ہیں, میں انگلیوں سے لکھیں گے اور کوئی چیز پکڑیں گے بھی. انگلیاں نہیں ہو تو خالی ہاتھ سوچے کیا کریں گے, پھنساتے رہیں گے ایسے سے جی. جی جلدی. کاپی کا کیا فائدہ ہے؟ کام کرتے ہیں.
اور کہ صفوں کا جہاز بنا کے اڑا دیتے ہیں. اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں. وہی ہو گیا نا, کام کرتے لکھتے. ڈرائنگ بھی کرتے ہیں. چلے وہ ڈرائنگ بھی کرتے. جلدی. درخت سائے میں بیٹھ سکتے ہیں اور سانس بھی, وہ آکسیجن بھی دیتا ہے. آکسیجن بھی دیتا ہے. جلدی ان کو دے دیں بھائی, کال دیں, یہ تو چل رہا ہے ان کا, ورنہ کال لیں ہم. جی پودے. پودے وہ ہو تو گیا, درخت پودے کی تو چیز ہے, کیا الگ بتائیں. ان کو دے دو بھائی مائک, وہ بیچارے. ہاں بال کے 2 فائدے بتائیں. اب تو پھنس گئے مجھے لگا. تیل لگانا چاہیے. بالوں کے فائدے بتانے ہیں, بال کرنا کیا چاہیے وہ نہیں پوچھ رہا ہے. کالز ہے ہمارے پاس تو کالز لے لیں آخر. اب اینڈ ہی ہے میرا خیال ہے, تو کالز لے لیتے ہیں بس. جلدی, بالوں کے 2 فائدے کاؤنٹنگ کرے بھائی. نہیں اب تو بال پہ ہی ہوگا. بال کے 2 فائدے. 5 4 3 2 1 0. نہیں اب تو بال کے 2 بتانے تھے فائدے, بال بتا چکے آپ لوگ. بالوں کے فائدے کیا ہے بھائی؟ بال جو ہے وہ ایک تو اس کو بڑھائے تو سنت کے مطابق بال رکھ سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ بال خوبصورتی کا سبب ہوتے ہیں, ہے نا بھائی. بال عجیب سے ہو جاتے ہیں اگر بال گر جائے کسی کے. تو چلیں بھائی, یہ ہو گیا ہمارا ختم سیگمنٹ. چلتے ہیں, یاد رکھیں اور بتائیں کی طرف. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی ٹیم اے کے لیے ایک ورڈ آ رہا ہے, یہ بتائیں صحیح کیا ہے اس میں سے. دیکھیں یہ ہے علماء, اور ایک اور دکھائیں علماء. ٹیم اے بتائیے صحیح کیا ہے. مائک میں سیدھے ہاتھ سے لیجیے گا. ہاں علماء یہ والا. جی دیکھ لیں جلدی. اور کون بتا رہا ہے؟ یہی ہے سب کا. جی چلیں جی, جواب درست ہے. ہم بولتے ہیں نا علماء, تو علماء کرام نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام. علماء درست ادائیگی ہے, علماء درست نہیں ہے. بی کے لیے کیا آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہے شہداء, اور دوسرا ہے شہداء. ٹھیک کیا ہے؟ شہداء. یہ والا جی ہاں پر زبر دیکھ لیں بھائی, ان کو دیں برابر میں. شہداء. کون سا؟ یہ جی بھی یہی کہہ رہے تھے. جی سب اسی پہ. جی درست ہے شہداء. ٹھیک ہے, جیسے شہید ہوتے ہیں نا, تو ان کی جمع جب یوز ہوتی ہے تو شہداء نہیں ہوتی بلکہ شہداء ہوا کرتی ہے. اور علماء عالم کی جمع ہے, علم والے جو ہوا کرتے ہیں. تو یہ 2 ورڈ ہم نے آپ کو بتا دیے, ایک ہے شہداء اور دوسرا ہے علماء. تو اب جب ہم یوز کریں تو اسی انداز سے یوز کرنا چاہیے. جی کالز لیں گے اور پروگرام آخر پر ہے. جی میرا نام مہین حسین ہے, میں گجرا سے بات کر رہی ہوں. سیگمنٹ ہے فضان قرآن. آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازوں کی امامت کروائی. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے, آمین, زبردست. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں. زبردست. جی تو پروگرام کا وقت اختتام پر ہے. بالکل دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, نعرہ لگانا ہے, دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو, سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں, اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا